بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ خیریت سے ہیں؟ گزشتہ لیکچر میں ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کپڑے پہننے کی 12 سنتیں سیکھی تھیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم کپڑے پہننے کی مزید کچھ سنتیں اور آداب سیکھیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کپڑے پہننے کی 13ویں سنت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قمیض پہننا پسند فرماتے تھے۔ اس وجہ سے بھی یہ شلوار قمیض پردہ پوشی میں بہترین ثابت ہوتی ہے اور یہ جسم کی صحیح طریقے سے پردہ پوشی کرتی ہے۔ اور تاریخ دمشق الکبیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شلوار پہننے والوں کے لیے 3 مرتبہ دعا فرمائی۔ فرمایا اللہم اغفر للمسترولات من امتی، اے اللہ میری امت میں سے شلوار پہننے والیوں کی مغفرت فرما۔ اور نصیحت فرماتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو شلوار پہنو، کیونکہ یہ تمہارے جسم کی اچھے طریقے سے پردہ پوشی کرنے والی چیز ہے، اور فرمایا کہ اپنی عورتوں کے لیے بھی حاصل کرو جب وہ باہر نکلیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض کو پسند فرمایا، تو قمیض ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اسی طرح سر کے اوپر ٹوپی پہننا بھی ہمارے نبی کی سنت ہے، اور سر کے اوپر عمامہ پہننا بھی ہمارے نبی کی سنت ہے، اور عمامے کے نیچے ٹوپی پہننا بھی ہمارے نبی کی سنت ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13ویں سنت ہے قمیض پہنی جائے، ٹوپی پہنی جائے اور عمامہ پہنا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 14ویں سنت ہے مردوں کے لیے ریشم حرام ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کے لیے ریشم پہننا حرام ہے۔ اسی طریقے سے مردوں کو سرخ رنگ کے کپڑے پہننا بھی حرام ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک شخص گزرا جس نے سرخ رنگ کا کپڑا پہنا ہوا تھا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو سلام کیا، آپ علیہ السلام نے اس کو جواب نہ دیا، تو یہ آپ علیہ السلام نے سرخ رنگ کے کپڑے پہننے والے سے نفرت کا اظہار کیا، اس رنگ سے نفرت کا اظہار کیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، سنن نسائی کی روایت میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 3 چیزوں سے منع کیا گیا۔ فرمایا سرخ رنگ کے کپڑے پہننے سے، اور سونے کی انگوٹھی پہننے سے، اور نماز کے اندر رکوع میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 14ویں سنت ہے مردوں کے لیے ریشم پہننا بھی حرام ہے، اور اسی طریقے سے سرخ رنگ کے کپڑے پہننا بھی حرام ہے۔ 15ویں سنت ہے ایسا باریک لباس ہرگز نہ پہنا جائے کہ جس کے اندر سے جسم نظر آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی 2 قسم کی عورتیں ایسی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک قسم وہ ہے کہ جو باریک اور تنگ لباس پہنیں گی، اور اس باریک اور تنگ لباس کی وجہ سے ان کے جسم نظر آئیں گے۔ فرمایا یہ جہنمی عورتیں ہیں اور ان کو میں نے نہیں دیکھا۔ اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 16ویں سنت ہے کہ غیر مسلموں کے مشابہ لباس نہ پہنا جائے۔ اس وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل وہ روز قیامت انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ جب ہماری مشابہت ہمارے نبی کے طریقے سے ہوگی تو ہم روز قیامت اپنے نبی کی صف میں ہوں گے، اور اگر غیروں کے طریقے کے ساتھ ہماری مشابہت ہوگی تو ہم نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کہ کہیں ہم روز قیامت غیروں کی صفوں میں اٹھائے جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 17ویں سنت ہے ایسا لباس ہرگز نہ پہنا جائے کہ جس کے اوپر کسی جاندار کی تصویر بنی ہو۔ اور 18ویں سنت ہے لڑکے لڑکیوں کا لباس نہ پہنے اور لڑکیاں لڑکوں کا لباس نہ پہنے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 19ویں سنت ہے کہ لباس صاف ستھرا پہنا جائے اگرچہ سادہ ہو۔ مسند احمد میں روایت آتی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک شخص گزرا کہ جس کے کپڑے میلے کچیلے تھے۔
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुझे कोई ऐसी चीज़ न मिली कि जिसके साथ तू अपने कपड़ों को धोकर साफ कर लेता। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ सुथरे कपड़े पहनने का हुक्म दिया। अपने कपड़ों को साफ सुथरा रखा जाए, मैल कुचैल से, दाग धब्बों से बचाया जाए। और कपड़े पहनने की हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 20वीं सुन्नत है कि जब बैतुल खला जाएं तो पेशाब की छींटों से अपने कपड़ों को महफूज रखें, क्योंकि बुखारी शरीफ की रिवायत में आता है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पेशाब की छींटों की वजह से दो कब्र वालों को पेशाब की छींटों की वजह से अज़ाब कब्र हो रहा था। अपने कपड़ों को पेशाब की छींटों से महफूज रखें। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 21वीं सुन्नत है कि कपड़े उतारने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें और उतारते वक्त बाएं तरफ से उतारना शुरू करना है, यानी पहले बायां हाथ कमीज से निकालना है, फिर दायां हाथ निकालना है, और इसी तरह पहली बाईं टांग शलवार से निकालनी है और उसके बाद दाईं टांग शलवार से निकालनी है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्नद अहमद की रिवायत में आता है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान कपड़े तब्दील करता है और कपड़े तब्दील करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ता तो फरमाया शैतान आदमी की शर्मगाह से खेलना शुरू कर देता है। तो बिस्मिल्लाह पढ़िए, अपने आप को शैतान से बचाइए। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 21वीं सुन्नत है कि कपड़े उतारने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है और उतारते वक्त बाएं तरफ से उतारना शुरू करना है। 22वीं सुन्नत है कि जब कपड़े उतार लिए तो कपड़े उतारने के बाद मैले कुचैले कपड़े ऐसी जगह पर रखें जहां पर मैले कुचैले कपड़े रखे जाते हैं, मैलादान में रख दें। कपड़े कमरे में और अपने घर में यूं ही नहीं बखेर देने चाहिए, बल्कि ये भी गंदगी में शुमार होता है, इससे भी बचना चाहिए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23वीं सुन्नत है, कपड़े पहनने की 23वीं सुन्नत है कि लड़कियों के कान और नाक छेदवाना जायज़ है, लेकिन लड़कों के नाक और कान छेदवाना नाजायज़ है। बाज़ लड़के अपने कान छेदवाते हैं और उनमें बाली डालते हैं, ये नाजायज़ है, तो इससे बचना चाहिए। औरतों को इसकी इजाज़त है और मर्दों को इसकी इजाज़त शरीयत ने नहीं दी। और इसी तरह कपड़े पहनने की 24वीं सुन्नत है कि मर्दों के लिए ज़ेवर पहनना हराम है, ख़वातीन के लिए जायज़ है, मर्दों के लिए हराम है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनन निसाई की रिवायत में आता है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे 3 चीज़ों से मना किया गया। फरमाया उनमें से एक चीज़ सोने की अंगूठी है कि सोने की अंगूठी पहनने से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना कर दिया गया। जब हमारे प्यारे नबी को मना कर दिया गया तो हमें भी इससे बाज रहना चाहिए, हमें भी ऐसी चीज़ों को क़तअन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये थी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिबास पहनने की सुन्नतें और आदाब। अगले लेक्चर में हम आपको मज़ीद सुन्नतें और आदाब सिखाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।